السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ہمارا جو لیسن تھا وائی بوائز فیل ان کالج، ہم وہ پڑھ رہے تھے. اس کا جو پیج نمبر 10 تھا ہم نے وہ پڑھا تھا. تو آج ہم اس کا پیج نمبر 11 پڑھتے ہیں. کہتا ہے کہ نیورتھ لیس تاہم مینی بوائز آر کاسٹ ہوتا ہے چھوڑ دینا، انٹائرلی مکمل طور پر آن دیئر اون ریسورسز کہتے ہیں وسائل کو، فور دیئر کالج ایکسپینسز اخراجات کو کہتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ تاہم کئی لڑکوں کو اپنے جو کالج کے اخراجات کے سلسلے میں مکمل طور پر اپنے ذاتی وسائل پر چھوڑ دیا جاتا ہے. یعنی کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ کالج کے جتنے بھی آپ کے اخراجات ہیں، فیس ہے یا اس کی کتابیں ہیں، وہ خود ہی آپ نے اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے مینیج کرنا ہے. اینڈ اٹ از آلویز ٹو دی ڈیٹریمنٹ آف دیئر ہیلتھ. ڈیٹریمنٹ کہتے ہیں نقصان دہ کو، آف دیئر ہیلتھ ان کی صحت کے لیے، اور دی ویلیو آف دیئر ایجوکیشن اور ان کی جو ایجوکیشن ہے اس کے قدر کے لیے. تو وہ کہتا ہے کہ اور ہمیشہ ان کی صحت یا ان کی تعلیم کی قدر و قیمت یا پھر دونوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے یہ کام. اینی بوائے کین ارن اے پارٹ آف ہز ایکسپینسز ود آؤٹ ہرٹنگ کہتے ہیں اپنے آپ کو تکلیف دینا یا پریشان کرنا. ہمسیلف، ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی لڑکا اپنے اخراجات کا ایک حصہ خود کو نقصان پہنچائے بغیر کما سکتا ہے. اینڈ ان مائی ایکسپیرینس، اور میرے تجربے کے مطابق، مینی بوائز آر ولنگ، خواہش مند ہوتے ہیں، ٹو ارن منی مور دین دیئر شیئر کہتے ہیں حصے کو، ان آرڈر ٹو سیو دی برڈن آف دیئر پیرنٹس. تو وہ کہتا ہے کہ میرے تجربے کے مطابق بہت سے لڑکے ایسے ہیں جو اپنے حصے سے بھی زیادہ کمانے کے خواہش مند ہوتے ہیں تاکہ اپنے والدین کے جو بوجھ ہے، والدین کے بوجھ کا تدارک کر سکیں. ٹھیک ہے. تو بٹ ٹو سی بوائز بائی دی ڈزن ٹیک جابس لاسٹنگ فرام 6 o'clock in the evening till 2 in the morning 6 days in the week. وہ کہتا ہے کہ لیکن بڑی تعداد میں لڑکوں کو ہفتے میں 6 دن شام 6 بجے سے لے کر صبح 2 بجے تک کام کرتے ہوئے دیکھنا. ٹو سی بوائز انڈر گوئنگ کہتے ہیں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تکلیف سہتے ہوئے. ٹھیک ہے. انڈر گوئنگ تکلیف سہتے ہوئے دیکھنا. ٹرانسفیوژن آف بلڈ، انتقال خون کو، ٹو گیٹ منی تاکہ وہ جو پیسے ہیں ان کو کما سکیں یا حاصل کر سکیں. فور دیئر فوڈ، اپنی خوراک کے لیے. اینڈ بکس، اور اپنی کتابوں کے لیے. تو وہ کہتے ہیں اپنی غذا اور کتابوں کے لیے رقم حاصل کرنے کے لیے انتقال خون کی تکلیف سہتے ہوئے دیکھنا. از آ ہارٹ رینڈنگ اسپیکٹیکل، ایک بہت ہی دل خراش منظر ہے. مینی آف آور بوائز آف فائنسٹ کریکٹر، وہ کہتا ہے بہت سے ہمارے لڑکے جو کہ عمدہ ترین کردار، خوبیوں یا پھر اوصاف، اینڈ ایکسیلنٹ ابیلٹی آر ڈوئنگ جسٹ دس کائنڈ آف تھنگ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمدہ ترین رتبے اور بہترین صلاحیت کے حامل ہمارے جو بہت سے لڑکے ہیں وہ بالکل یہی کچھ کر رہے ہیں اپنے کالج کے ایکسپینسز کو پورا کرنے کے لیے. وہ یہی کر رہے ہیں کہ اپنے ذاتی وسائل کو استعمال میں لاتے ہوئے وہ کام کرتے ہیں اور اپنے جو ایکسپینسز ہیں کالج کے ان کو مینیج کرتے ہیں. اینڈ انیویٹیبلی، اور وہ کہتا ہے لازمی طور پر، اٹ از این امپورٹنٹ ریزن فار اپیرنٹ کہتے ہیں واضح اور عیاں کو، فیلئر. تو وہ کہتا ہے کہ لازمی طور پر اس واضح ناکامی کا ایک اہم سبب یہ چیز بھی ہے. موسٹ کالجز ڈو آل دے کین ود اسکالرشپ فنڈس ٹو ایلیویٹ کہتے ہیں تخفیف کرنا یا پھر کم کرنا، دس سچویشن، اس صورت حال کو. وہ کہتا ہے کہ زیادہ تر کالجز وظائف کے فنڈز کے ذریعے اس صورتحال کی جو سنگینی ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بٹ ایون وین ایوری تھنگ پاسبل از ڈن، وہ کہتا ہے لیکن حتیٰ کہ جب ہر ممکن کوشش ہو چکی، ایوری ڈین، ہر سربراہ، ہو نوز ہز اسٹوڈنٹس، جو اپنے اسٹوڈنٹس سے اپنے طالب علم کو جانتا ہے، کین ریکال مینی کیسز آف بوائز، تو وہ لڑکوں کے اس طرح کے جو کیسز ہیں، واقعات ہیں، ان کو یاد کر سکتا ہے. who have been obliged to drop out for the lack of a little money to see them through، جنہیں تھوڑی سی رقم کی قلت کے سبب کالج چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا تھا. یہ ان کی ایک طرح سے کیا تھی؟ مدد کرنا تھی. نیکسٹ پیراگراف وہ کہتا ہے دیر آر آلویز اے گڈلی نمبر آف انڈر گریجویٹس ہوز ہیڈز آر ٹرنڈ اینڈ whose judgments is pervaded by the attractiveness of athletic sports and literary so-called
ایکٹیویٹی. تو وہ کہتا ہے کہ جو ججمنٹ آپ کہتے ہیں وہ کس کو کہتے ہیں, فہم کو کہہ لیں, شعور کو یا پھر عقل کو, اس پرمیریٹڈ بگڑ جاتی ہے یا پھر آپ کہہ لیں پتھر پڑ جاتے ہیں بائی دی اٹریکٹیونیس, دلکشی سے, خوبصورتی سے, آف ایتھلیٹک اسپورٹس اینڈ لٹریری ادبی سو کالڈ نام نہاد سرگرمیاں. تو وہ کہتا ہے کہ انڈر گریجویٹ جو طلبہ ہیں ان کی ایک ہمیشہ ایک اچھی خاصی جو تعداد ہوتی ہے جن کے سر میں خناس بھرا ہوتا ہے کس چیز کا, اور جن کے عقل پر پردہ ورزشی کھیلوں اور نام نہاد سرگرمی کے سیر سے پتھر پڑ جاتے ہیں. یعنی یہ اس 2 لائنز میں اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کالج کے اندر ایک خاصی تعداد ان لڑکوں کی ہوتی ہے جو کہ ایتھلیٹکس جو گیمز ہیں, جو سپورٹس ہیں, ان کی وجہ سے, ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ان کے دماغ میں پتھر پڑ جاتے ہیں, خناس بھر جاتا ہے. تو اصل میں ان کا کام پڑھنا تھا, تو وہ ضرورت سے زیادہ, یا آپ یہ کہہ لیں کہ پڑھنے سے زیادہ وہ اس طرح کے جو کھیل ہیں یا اس طرح کی جو نام نہاد, وہ اس کہنے کا مطلب ہے جو اس کی سرگرمیاں ہیں ان میں حصہ لیتے ہیں. آل آف دیز فیچرز آف کالج لائف ہیو دیئر پلیس. وہ کہتا ہے کہ کالج کی زندگی کے یہ تمام پہلو یا انداز اپنا مقام رکھتے ہیں. یعنی یہ جو ایتھلیٹک سپورٹس ہیں یا یہ جو لٹریری ایکٹیویٹیز ہیں ان کا ایک کالج میں اپنا مقام ہے. ٹھیک ہے, اینڈ شوڈ ریسیو دا سپورٹ آف ٹو اسٹوڈنٹس ہو آر انٹرسٹڈ ان دیم. اور وہ کہتا ہے یہ جو سرگرمیاں ہیں ان کو ان طلباء کی حمایت حاصل ہونی چاہیے جو کہ ان میں دلچسپی رکھتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ جو سرگرمیاں ہیں ان کے اندر صرف وہی اسٹوڈنٹس کو دلچسپی رکھنی چاہیے جو واقعی اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں اور آگے جا کر نیشنل یا انٹرنیشنل لیول پر کھیلنا چاہتے ہیں, تو وہی ان میں ضرورت سے زیادہ انٹرسٹ لیں. لیکن جو دوسرے طالب علم ہیں وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ وہ بھی اس میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی لیتے ہیں حالانکہ انہوں نے آگے جا کے نیشنل یا انٹرنیشنل لیول پہ نہیں کھیلنا ہوتا, تو وہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. ان مائی ایکسپیرینس وہ کہتا ہے کہ میرے تجربے کے مطابق دی اویکننگ آف اے کلیئر ججمنٹ ایز ٹو وٹ دا کالج از فور از ناٹ ایز ڈیفیکلٹ ایز دا اویکننگ آف اے کلیئر ججمنٹ. وہ کہتا ہے کہ ان مائی ایکسپیرینس وہ کہتا ہے کہ میرے تجربے کے مطابق دا اویکننگ آف اے کلیئر ججمنٹ ایز ٹو وٹ دا کالج از فور از ناٹ ایز ڈیفیکلٹ ایز آؤٹ آف دی از آفن سپوزڈ. تو وہ کہتا ہے کہ میرے تجربے کے مطابق کالج کے مقصد کے بارے میں واضح جو ادراک ہے, واضح جو سمجھ ہے, اس کی جو بیداری ہے اتنی مشکل نہیں ہے جتنی کہ اسے اکثر فرض کر لی جاتی ہے. تو یہ بیٹا آپ نے یہاں تک اس کو ریڈ آؤٹ کر لینا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, آج کے لیے کافی ہے. کل انشاءاللہ یہ ہمارا جو سبق ہے کل ہم یہاں سے نیکسٹ اینڈ تک پڑھیں گے, تو یہ چیپٹر جو ہمارا وہ ختم ہو جائے گا. تو اس کو آپ نے بیٹا ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر دینا ہے تو تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. پچھلے پیجز بھی پڑھ لیں اور یہاں تک آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے. تھینک یو.